الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، آج 31 دسمبر 2021 ہے اور یہ اس سال کا آخری دن بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے، اور کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے. تو آج کا جو دن ہے یہ اس سال کا بھی اختتامی دن ہے، اور بہت سے لوگ اس وقت دنیا میں ایسے ہوں گے جن کی زندگی کا بھی یہ آخری دن ہوگا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ پورا سال گزر گیا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو نئے سال کی آمد پر پوری دنیا میں ایک عجیب سا سماں ہوتا ہے. 31 دسمبر کی رات کو جب 12 بجتے ہیں اور 1 جنوری کی صبح ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے. غیر مسلم ملکوں میں بھی اور ان کے دیکھا دیکھی مسلمان ملکوں میں بھی نئے سال کا آغاز بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے. بڑی فائرنگ ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، اور بہت کچھ نہ کرنے کے کام سارے کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ ایک سال ہماری زندگی سے نکلا ہے. سال کی کمی ہوئی ہے، سال کا اضافہ نہیں ہوا. تو ایک عقل مند آدمی کو اس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے، تو اس پر مجھے افسوس ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے. ایک آدمی کی زندگی اگر 50 سال ہے اور وہ اپنی زندگی کے 48 سال گزار چکا ہے اور 1 سال اوپر سے اور گزر گیا، تو اس کی زندگی کا 1 سال باقی رہ گیا. اب اس پر اس کو خوش ہونا چاہیے یا دل میں افسوس ہونا چاہیے کہ میرے پاس زندگی کا 1 سال باقی رہ گیا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، انسان کی یہ زندگی انتہائی زیادہ قیمتی زندگی ہے. اس قدر قیمتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس آج نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے دنیا کی حقیقت. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اس قدر قیمتی زندگی ہے
کہ اگر اس کی زندگی کی قیمت لگائی جائے اور اس کے سانسوں کی بھی قیمت لگائی جائے تو ایک طرف اس کی زندگی کا ایک سانس کی قیمت لگائی جائے اور دوسری طرف دنیا کے اندر جتنی بھی مال و دولت ہے، جتنا سرمایہ ہے، اس سب کی قیمت لگائی جائے تو انسان کو جو اللہ جل جلالہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کا سرمایہ انسان کی زندگی کے ایک سانس کی قیمت بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ سال کے گزرنے پر فائرنگ کرنا، خوشی منانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اصل میں خوشیاں بھی وہی لوگ مناتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا زیادہ، اور وہ بالکل اپنی آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بالکل لاپرواہی میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہی اپنی زندگی کے ایک سال کے کم ہونے پر بے وقوفی کی وجہ سے خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں جو انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ دنیا کے اندر ہر انسان ایک زندگی گزار رہا ہے اور مشقت کی زندگی گزار رہا ہے۔ دیندار آدمی ہے وہ بھی مشقت کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو بے دین آدمی ہے، ملحد ہے، چاہے کافر ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، تو وہ بھی زندگی اس کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو مشقت جھیلنی پڑتی ہے۔ چور چوری کرتا ہے، آسانی سے نہیں کرتا، اپنی جان پر کھیل کے چوری کرتا ہے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کے لیے آسانی سے نہیں ڈاکہ ڈالتا، وہ اپنی جان پر کھیل کے ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ بھی مشقت میں ہے۔ کوئی آدمی بھی بے حیائی کا، گناہ کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی ایک تکلیف اور ایک مشقت اس کے لیے برداشت کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی جو دینداری کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ بھی ایک مشقت کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن دونوں طرح کی مشقت کی زندگیاں گزارنے کے بعد ہر ایک کی منزل آگے جدا جدا ہے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جو آدمی دینداری کی زندگی گزار رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، سردیوں کے زمانے میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، سردی کی مشقت برداشت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، گرمیوں میں روزے رکھ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، حلال کمانے میں جب مشقت برداشت کر رہا ہے، حرام سے بچنے میں مشقت برداشت کر رہا ہے، تو یہ مشقت کی زندگی ایک یہ بھی گزار رہا ہے۔ لیکن اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ اس کو اس کا اعمال نامہ آخرت میں دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اور اللہ جل جلالہ اس کا حساب بھی آسانی سے لے لیں گے۔ اور جو دوسری طرح کی زندگی گزار رہا ہے، بے دینی کی زندگی، گمراہی کی زندگی، گناہوں والی زندگی، مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کہ اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پشت کے پیچھے سے مجرموں کی طرح دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے، اور ہاتھ پیٹھ کے پیچھے اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جب اس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو اس وقت وہ اپنی موت کو پکارے گا، اس وقت دعا کرے گا کہ کاش میری موت آ جاتی۔ دنیا میں آدمی بعض اوقات کسی مشقت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت کوئی آ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا، کاش مجھے موت آ جاتی اور یہ مشقت میں نہ دیکھتا۔ اور بعض اوقات آدمی دنیاوی پریشانیوں اور مشقتوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے کہ دنیا کی مشقت، اس مشقت سے میری جان چھوٹ جائے، فقر و فاقہ آ گیا، غربت آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی،
کوئی بچوں کے اعتبار سے کوئی پریشانی آ گئی تو بعض اوقات آدمی تنگ ہو کے خودکشی کر لیتا ہے کہ پریشانی سے جان چھوٹ جائے، تو وہاں بھی آدمی جس نے بے دینی کی زندگی گزاری ہوگی وہ وہاں بھی اپنی موت کو دعوت دے گا، لیکن اس وقت انسان کی موت نہیں آئے گی، پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی اور ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ سال کا گزر جانا خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا، اتنی رحمت فرمائی، اپنا اتنا فضل فرمایا کہ ہمیں اللہ نے پورا ایک سال دیا ہے، پورا ایک سال ہم نے گزارا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ دیا ہے، کوئی لمبی بیماری نہیں لگائی، کوئی مشقت تکلیف اللہ نے نہیں لائی، تو اس کے باوجود ہم نے اس سال کو کیسا گزارا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی والے اعمال میں گزارا ہے؟ یہ اپنا محاسبہ کرنے کا دن ہے آج کا دن۔ اس لیے اس موقع پر راتوں کو اٹھ کے فائرنگ کرنا یہ کم عقلی اور بے وقوفی کی نشانی ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے یہ زمانے کی قسمیں کھا کر یہ دن اور رات کا گزرنا یہ زمانہ ہے، اور اس وقت کی اہمیت کو انسانوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے انسان کی زندگی کے سارے اوقات کی تقریباً قرآن میں قسمیں اللہ نے کھائی۔ کسی فرماؤ والصبح اذا تنفس، کہ صبح کے وقت کی قسم ہے جب صبح سانس لیتی ہے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم ہے جب رات جو ہے وہ رخ پلٹ لیتی ہے، ختم ہو رہی ہوتی ہے، رات کی قسم اٹھائی، صبح کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا چاش کے وقت کے بعد والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں بھی چاش کے وقت کی اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، اور کسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کے کہ یہ انسان نقصان کے اندر ہے۔ تو صبح کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، رات کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، عصر کے وقت کی اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، چاش کے وقت کی اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، تو مختلف اوقات کی قسمیں اللہ اٹھا کر انسان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسان تیری زندگی کے یہ اوقات بڑے ہی قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں تیرے زندگی کے یہ اوقات، اور ان اوقات کو صحیح طرح گزار کے اپنے رب کو راضی کر لے تو پھر تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر ان اوقات کو تم نے صحیح طرح سے نہ گزارا، اس ٹائم کو صحیح طرح سے نہ گزارا، تو پھر اتنی حسرت اور اتنا افسوس ہوگا کہ اس وقت کے افسوس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزو، یہ وقت کا گزرنا یہ انسان کی زندگی کو ختم کر رہا ہے، یہ دن اور رات گزرنا، پھر یہ ہفتے گزرنا، مہینے گزرنا، سال گزرنا، یہ انسان کی زندگی کو ختم کر رہا ہے، اور عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے دنیا میں اب رہ رہے ہیں، آج کے 100 سال بعد ان میں سے شاید کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں ہوگا، اس کے بعد سینکڑوں سال گزریں گے، ہم میں سے کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، سب مٹ چکے ہوں گے، نام و نشان تذکرہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، کوئی نام بھی نہیں لے گا کہ کوئی آدمی بھی دنیا میں اس نام کا تھا۔ تو اس لیے آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانیت کی اکثریت ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 2 نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت ان نعمتوں کے اندر غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک فرمایا الصحت، صحت کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اکثریت انسانوں کی غفلت میں پڑی ہوئی۔ صحت جب ہوتی ہے پھر آدمی سمجھتا ہے میں تو بڑا صحت مند ہوں، کبھی مجھ پر بیماری آئے گی نہیں، اور بیماری آتے ہوئے آج کل دیر نہیں لگتی، چلتا پھرتا آدمی پتہ چلا اس کو فالج ہو گئے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، تو صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کو فالج ہو گیا، اب اس کو ایسا فالج ہوا کہ وہ بالکل ایسے چارپائی پر لیٹا ہوا، وہ دائیں بائیں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، کافی وقت اس طرح گزر گیا۔ تو ایک دوسرے آدمی نے اس سے جا کے پوچھا، تعزیت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے گیا، اس سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش اس دنیا میں کیا ہے؟ تو بیمار ہے تو تیری سب سے بڑی خواہش اب کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش اس وقت یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کروٹ بدل سکوں، بس سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اپنی مرضی سے میں کروٹ بدل سکوں، پاسا بدل سکوں۔ میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا اپنی مرضی سے، گھر والے اٹھا کے مجھے کروٹ بدلتے ہیں، تو ہم کتنی کروٹیں بدلتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحت کی نعمت ایسی ہے کہ جب تک یہ صحت کی نعمت ہے اس کی قدر آدمی کو ہوتی نہیں۔ اور دوسرا فراغت کی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے اس کی بھی قدر ہمیں نہیں ہوتی۔ آدمی کا وقت فارغ آدمی کو ملا ہوا ہے، فارغ وقت گھنٹوں گزر جاتے ہیں، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ اس فارغ وقت کے اندر آدمی اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرتا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر زمانے کا زمانہ گزرے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ پھر آج اگر اس فارغ وقت کے اندر ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کسی آدمی نے کہہ لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر فوراً درخت لگ جاتا ہے، جنت کے اندر فوراً درخت لگ گئے۔ جن لوگوں نے ابھی کہا نا سبحان اللہ، سب کے لیے جنت میں درخت لگ گئے، اور وہ درخت ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، تو حضور علیہ السلام سورج گرہن کے لیے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران حضور علیہ السلام تھوڑا سا آگے ہوئے اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہوئے تھوڑی دیر بعد، تو نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا آپ آگے ہوئے اور پھر پیچھے ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس نماز کے اندر مجھے جنت بھی دکھائی ہے، دوزخ بھی دکھائی ہے۔ تو جب جنت میں نے دیکھی نماز کے اندر تو میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کے جنت کے اندر جو درخت کھجور اس کا خوشہ توڑ لوں میں، تو میں آگے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ خوشہ میں توڑ لیتا اور تمہارے پاس دنیا میں لے آتا تو قیامت تک اس خوشے سے تم کھاتے رہتے، اس کے دانے ختم نہ ہوتے۔ اتنے بڑے درخت، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے وہاں درخت لگ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوں، تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ جب یہ بات آئے تو کہنا چاہیے وعلیک وعلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات، تو فرمایا کہ ان سے اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، خالی میدان ہے جنت کی زمین، اور فرمایا جنت کے درخت اور پودے یہ کلمات ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کے پودے ہیں جو اپنے جتنا چاہے دنیا کے اندر لگا سکتا ہے۔ تو دنیا میں ایک منٹ کے اندر بھی تقریباً 50-60 دفعہ آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تو ایک منٹ کے اندر 50-60 درخت آدمی اپنے لیے اپنی جنت میں لگوا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وقت ابھی ہمارا جو گزر رہا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے، اور عنقریب وقت آنے والا ہے جس میں بڑی حسرت ہوگی۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبر والا ہے اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ قیمتی چیز اس وقت اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ چاہتا ہوگا کاش مجھے دنیا میں 2 منٹ اور زندگی کے مل جاتے اور میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ اس کو اب سب سے بڑی حسرت اس قبر والے کو یہ ہوگی، تو وہاں جا کے انسان کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا۔ اور آج ہم سال کے گزرنے پر غفلت میں، اور میں نے عرض کیا نا، خوشیاں وہی لوگ مناتے ہیں جن کا سال پورا غفلت میں گزرا ہوتا ہے، جن کو نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملی پورے سال، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ملی، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، اور جو ہے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ سارا سال قرآن پاک کو کھول کر نہیں جن لوگوں نے دیکھا، وہ رات کو 12 بجے اٹھ کے فائرنگ کریں گے کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، آج اللہ نے یہ ہمیں موقع دے رکھا ہے، یہ عمل کا وقت ہے، اس میں آدمی جتنا چاہے اپنی آخرت کے لیے سمیٹ سکتا ہے، اور آخرت کے لیے تیاری نہ کر، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا
ان کی زندگیاں ساری آخرت کی تیاری میں گزرتی ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، آخرت کی تیاری میں گزرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن نعم رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ بہت پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ اس وقت جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضری دوں اور میں جا کر ان سے پوچھوں ہر ایک سے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اس دن کو کس مشغلے میں خرچ کریں گے، کون سا عمل کریں گے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ مختلف بزرگوں کے پاس ہو گیا، اس کی نیت یہ تھی کہ جب میں مختلف اولیاء اللہ کے پاس جاؤں گا، مختلف علماء کے پاس جاؤں گا تو ان سے جب پوچھوں گا یہ تو ہر ایک آدمی اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی عمل بتائے گا، تو اس طرح سے میرے پاس نیک اعمال کا بہت اچھا ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور پھر میں اپنی زندگی کو ان نیک اعمال میں گزاروں گا۔ مختلف اولیاء اللہ کے پاس گیا، ان سے پوچھا، انہوں نے مختلف جواب دیے۔ جب عبد الرحمن ابن نعم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل ہوتے ہی آپ کی موت آ جائے گی تو آج کے دن کو آپ کیسے گزاریں گے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے اور کل صبح ہوتے ہی مجھے موت آ جائے گی تو میں اس دن کو ایسے ہی گزاروں گا جیسے روز گزارتا ہوں، اسی طرح سے گزاروں گا جیسے روزانہ گزارتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کوئی خاص عمل نہیں کریں گے؟ انہوں نے عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارا ہے، آخری دن سمجھ کے گزارا ہے، اس لیے میں ہر روز اسی طرح سے گزارتا ہوں جس طرح میری زندگی کا آخری دن ہو بس۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے گزارتے ہیں، اور انتہائی بے وقوف ہے وہ آدمی۔ اللہ کے نبی فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے۔ ایک دفعہ 10 صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم 10 آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں 10واں تھا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ کے رسول، من اقیس الناس و احزم الناس یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول سب سے عقل مند آدمی، سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ تو آج تو ہم نے عقل مندی کا، ہوشیاری کا، دانشوری کا ایک اپنا معیار بنا رکھا ہے، اپنا پیمانہ بنا رکھا ہے۔ آج ہم جو آدمی زیادہ پیسہ جمع کر لیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا عقل مند ہے، اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ اس نے جمع کر رکھا ہے۔ جو پراپرٹی زیادہ بنا لے ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ اس نے جمع کر رکھا ہے۔ جو دوسروں کو چکر دینا زیادہ جانتا ہو ہم کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا عقل مند آدمی ہے یہ۔ تو کائنات کی سب سے عقل مند ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل کے اللہ نے 100 حصے فرمائے اور عقل کا ایک حصہ اللہ جل جلالہ ساری انسانیت کے اندر تقسیم فرمایا ہے، اور عقل کے باقی 99 حصے اللہ جل جلالہ نے اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام عقل کے ان 99 حصوں کے ساتھ کس کو عقل مند فرما رہے ہیں؟ صحابی نے پوچھا من اقیس الناس و احزم الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ عقل مند، سب سے ہوشیار آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ۔ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اپنی موت کی تیاری میں سب سے زیادہ لگا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے، سب سے زیادہ ہوشیار آدمی ہے وہ۔ تو ہمارے ہاں تو عقل اور ہوشیاری کا معیار اور ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزو، سال کے گزرنے پر خوشی نہیں منانی چاہیے، سال کے گزرنے پر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مجھے میرے رب نے پورا 1 سال دیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے
جو پچھلا سال جب شروع ہوا جنوری کے شروع میں فوت ہو گئے، کوئی فروری میں فوت ہو گئے، کوئی مارچ میں اپریل میں آخر تک فوت ہو رہے ہیں۔ ابھی آج مجھے میرے رب نے پورا 1 سال مجھے دیا ہے، مجھے کوئی لمبی بیماری نہیں لگائی، کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، تو میں نے اپنے رب کا کیا حق ادا کیا ہے؟ کتنی میں نے پورا سال نمازوں کی پابندی کی ہے، کتنا میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا ہوں، کتنے میں نے سال میں روزے رکھے، نفلی روزے رکھ کے اللہ کو راضی کیا ہے، کتنا میں روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا رہا ہوں، میرے محلے میں غریب لوگ کتنے تھے، میں نے ان کا کتنا خیال رکھا ہے، اللہ نے مجھے مالی طور پر وسیع بنایا تھا، میں نے کتنے لوگوں کا خیال رکھا۔ یہ اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے آج کا دن، نہ یہ کہ 12 بجے تک آدمی رات کو جاگتا رہے اور جو ہی سوئی 00 پر آئے تو پھر آدمی اٹھ کے فائرنگ شروع کر دے۔ یہ عقلمند لوگوں کا کام نہیں، یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس پر ہم جتنا کما سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے۔ اور اگر مرنے کے بعد کسی کو قبر میں توفیق بھی مل جائے عمل کی، تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی، قیمت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ صاحب کشف تھے، کشف قبور ان کو ہوتا تھا، یعنی قبر کسی کے پاس سے گزرے تو ان کو کشف ہو جاتا تھا کہ اس کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ تو ایک قبرستان کے اندر سے گزرے، قبر کے پاس سے گزرے، تو ان کو کشف ہوا کہ یہ قبر والا قبر کے اندر جو ہے وہ تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مکاشفے کے اندر، کشف کے اندر اس سے پوچھا، بھائی دنیا کے اندر تو جب آدمی عمل کا مکلف ہوتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اپنی قبر میں کس طرح تلاوت کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میری موت آئی، مجھے قبر میں دفن کیا گیا، مجھ سے سوال و جواب ہوئے، تو میں جب ان سوال جواب میں پورا اترا کامیاب ہو گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ تم، کیونکہ یہ قبر کی جو زندگی ہے نا، یہ ویٹنگ روم ہے سمجھ لیں، اس کے بعد آگے یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تو یہ ویٹنگ روم بھی اسی حساب سے ہوگا۔ جس طرح اگر آخرت میں کامیاب ہے تو یہاں اس کے قبر میں بھی مزے ہیں، اور اگر آخرت میں ناکام ہے تو قبر کے اندر پھر پریشانی ہوگی۔ تو یہ ویٹنگ روم ہے، یہ انتظار گاہ ہے قبر کی زندگی۔ تو اس سے پوچھا گیا تو نے انتظار کرنا ہے قبر کے اندر، تو کوئی اپنے لیے خود تجویز کر کے کس طرح انتظار کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ حافظ قرآن تھا، اس نے کہا میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا وقت جو ہے قیامت تک جو انتظار کا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزاروں گا۔ تو اس نے کشف کے اندر ان بزرگوں سے کہا کہ جب سے میری موت ہوئی ہے، مجھے قبر میں دفن کیا گیا ہے، میں 70,000 قرآن پاک ختم کر چکا ہوں، 70,000 قرآن پڑھ چکا ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا، ان کا سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ میرے 70,000 جو قرآن میں نے اپنی قبر میں پڑھے ہیں یہ آپ لے لو، اور جو تم نے ایک دفعہ اس کو سن کر سبحان اللہ کہا نا، یہ اس کا ثواب مجھے دے دو، اس لیے کہ میرا یہ ابھی پڑھنا یہ کوئی میرے لیے فائدے کا ذریعہ نہیں ہے، قبر کے اندر کوئی مجھے اس سے میرے درجات نہیں بلند ہو رہے، مجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا، میں تو ایک ویٹنگ روم میں انتظار میں ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، عمل کا وقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ایک دفعہ سبحان اللہ کی قیمت میرے 70,000 ان قرآنوں سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے ہمارے پاس، اس کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، اس کے ایک ایک سانس کو ہم خرچ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن پھر آدمی کو اس قدر افسوس ہوگا کہ اس افسوس کا پھر کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم آج کا دن اور یہ 31 دسمبر کی رات کا انتظار کر کے فائرنگ میں گزاریں، وقت کو ضائع کریں، یہ آخری لمحات اس دن کے کسی ایسے عمل میں گزار لیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں پر ندامت ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اگر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ روتا ہے ندامت کے ساتھ، اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اور وہ خواہ فرمائے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے چہرے پر وہ آنسو بہتا ہے، اللہ جل جلالہ اس چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے،
فائرنگ کرنا اور یا آتش بازی کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے نا بہت بڑا ایک انقلاب آ گیا ہے، نیا سال بھی اسی طرح شروع ہوگا، اسی طرح سورج نکلے گا، وہ سال بھی ختم ہوگا، اس سے اگلا بھی ختم ہوگا، زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔